ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ رسول اس لیے نہیں آتا کہ صرف نعرہ لگا لو، کیا بات ہے، صرف جلسہ میں ہڑو ہڑپا ہڑو ہڑپا، صرف جھنڈی، صرف جھنڈا، صرف نعرہ، صرف رات بھر کا جلسہ، صرف غبارے، صرف شامیانہ۔ اطاعت کی جائے، کیا بات ہے، اطاعت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی محبت ہے رسول کی کہ آپ رسول سے محبت کرو لیکن جو کچھ رسول نے کیا ہے وہ اپنے من سے اطاعت نہیں کر رہے۔ جیسے کچھ لوگ اپنے من سے محبت، اپنے من سے اطاعت کر رہے ہیں۔ صحابہ کا جرمت ہے، رسول وضو کر رہے ہیں، صحابہ رسول پاک کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی ہاتھوں میں مل رہا ہے، کوئی سینے پہ، کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے۔ ایک ایک قطرہ رسول کے بدن اطہر سے لگ کر کے کوئی قطرہ زمین پہ نہیں گرنے پا رہا ہے۔ یہ اس واقعے پہ بڑا مجھے تعجب ہوتا تھا، مگر جب میں نے یقین تو تھا لیکن علم الیقین تھا، علم الیقین تھا، لیکن جب میں نے اپنے والد محترم حضور مقصود ملت کا جنازہ دیکھا، ان کو جب غسل دیا گیا تو ان کے غسل کا پانی جو نیچے گرا وہ سارے علاقے کی عورتیں اٹھا لائیں، مٹی اٹھا۔ میں نے کہا جب آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی قاعدے کا ہو آلِ رسول تو اس کی محبت کا یہ عالم ہے، پھر رسول کی محبت کا عالم ہے۔ جب آلِ رسول کا مقام تو کیوں نہیں یقین ہو گیا، بالکل حق یقین، عین یقین ہو گیا۔ تو صحابہ اپنے بدن پہ لگا لے رہے ہیں، اپنے پیر پر، اپنے پیٹ پہ لگا رہے ہیں، اپنے بدن پہ لگا لے رہے ہیں، اپنے جسم پہ لگا لے رہے ہیں۔ ایک قطرہ تھوڑے سے لمحے کے لیے ٹچ ہوا تھا، صحابہ نے اتنی قدر کی۔ اب بھی اب دیکھو گے کہیں لکھا ہے، اب یہ جو لکھا پوچھتے ہیں لوگ، صحابہ کرام نے کہیں دیکھا کہ لکھا تھا قرآن میں کہ جب رسول وضو کریں تو ان کا پانی زمین پہ نہ گرنے دو اور اپنے چہرے پہ لگا لو، وہ تبرک، یہ کہیں لکھا تھا؟ کہیں قرآن میں تھا؟ کیا رسول نے فرمایا تھا؟ یہ لکھا پڑھا ہر وقت نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جو کرتے چلے جاؤ وہ سب لکھا جاتا ہے، جو کرتے چلے جاؤ وہ لکھا جاتا ہے۔ ہر چیز دیکھ دیکھ کے یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ جانتے ہو، یہ جانتے ہو، یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی، یہ ہے نسبت۔ آج کے دور میں ہاتھ چومنے پہ اعتراض، آج کے دور میں مزار چومنے پہ اعتراض، آج کے دور میں جو ہے وہ غلاف چومنے پہ اعتراض۔ یہ بتائیے رسول پاک کے جسم کا پانی گر رہا ہے تبرک، اور اس کو تبرک سمجھ کے صحابہ گرنے نہیں دے رہے ہیں، یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ کہاں لکھا تھا؟ کہاں دیکھ کے کیا؟ کیا قرآن کا بڑا بولا اور مسئلہ دیکھا پھر جا کے رسول کا پانی صحابہ؟ یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ کہاں لکھا تھا کہ تم نے رسول کے بدن اطہر کا پانی جو ہے زمین پر گرنے نہیں دیا؟ تو صحابہ جواب دیں گے یہ عشق کی کتاب میں لکھا تھا، یہ محمد کی کتاب میں لکھا تھا، یہ نسبت کی کتاب میں لکھا تھا، یہ رسول پاک کی محبت کی ہر کرو، یہ ایسی ہر کر ہے کہ جب ہر کر کرو گے تو تمہیں برکت نصیب ہوگی۔ رسول پاک کی محبت کی حرکت میں برکت نصیب ہوگی۔ سمجھ لیا؟ اب یہ لکھا ہے، عجیب لوگ ہیں، یہ 4 دن سعودیہ کیا گھوم لیے، یہ 4 دن سعودیہ کیا گھوم لیے، یہ 4 دن کویت کیا گھوم لیے، جناب معاملے بدل گئے، عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگی۔ اب وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ ارے جناب آپ کو مفتی بننے کے لیے کس نے کہا؟ آپ کو مفتی بننے کے لیے کس نے کہا؟ ہو جائے گی، الگ بات ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان ہے جناب، یہاں اسلام پھیلا ہے، دین نماز دیا ہے، دین مشرق سنانی نے دیا ہے، دین مدار نے دیا ہے، دین بڑی سے پاک پھیلا ہے۔ اور ان لوگوں کی زندگی
زندگی ایسی تھی کہ مستحب پر بھی فرض کی طرح عمل کیا. مستحب کو بھی فرض کی طرح بنانا ہے. یہاں مستحب چیز، یہاں نفل چیز، یہاں سنت چیز یہ فرض کی طرح کیا ہے. جب غریب نواز کا مستحب فرض کی طرح ادا ہوتا ہے تو ان کے فرض کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کے واجب کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کی سنتوں کا عالم کیا رہا ہوگا. یہاں کمال احتیاط سے پیوریفائی انداز سے اسلام پھیلا ہے. یہ سعودیہ کے خناسوں کی طرح کہ جہاں نہ دین کا پتہ نہ دھرم کا پتہ نہ مذہب کا پتہ نہ ملت کا پتہ، صرف اسی غرور میں ہیں. میرے یہاں اسلام آیا ہے، میرے یہاں سے ہی اسلام چلا ہے. لوگ کہتے ہیں مکہ سے اسلام چلا، وہاں تو یہ عالم ہے. میں نے کہا چراغ کے نیچے اندھیرا نہیں دیکھا. مکہ سے اسلام چلا تو پھر تبت یدا کہے نازل ہو گئی، پھر یہ تبت یدا کہے نازل ہو گئی. ابو لہب کہے مردود ہو گیا، ابو جہل کہے مردود ہو گیا. یہ سب مکے ہی کے تو تھے. ابے مکے سے نہیں مطلب ہے، قدموں کی برکت سے مسئلہ ہے، عشق کی بارگاہ سے مسئلہ ہے. حضرت اویس کرنی دور تھے مگر اتنے قریب کہ ان کی دعا سے 70,000 امتی بخشے جانے. اور ابو لہب گھر سرکار کا گھر ملا ہوا تھا، ایک دیوار کا فرق تھا. اتنا دور اسلام کے باؤنڈری کے پار ہے اور وہ سے قریب اتنے دور کہ کر رہے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں محبوب یہ قربت عربت کچھ نہیں. اگر مشن سے قریب نہیں ہو، اگر مشن سے قریب نہیں ہو، اگر تحریک میں قریب نہیں ہو، اگر غلامی میں قریب نہیں ہو، اگر نقش قدم سے قریب نہیں ہو، اگر اطاعت میں قریب نہیں ہو تو یہ اپنے من سے محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیا صحابہ نے. تو سوچ لو جب پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا، اس کے اور نتیجے بھی نہیں جاتا ہوں میں اس پہ اور نہیں جانا چاہتا ہوں، تفصیل نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب پانی کے ایک قطرے کو گرنے نہیں دیا، اس کی تعظیم کیا، تو ان نمازوں کو کہاں چھوڑا ہوگا جو رسول کی صبح شام کی نماز تھی؟ ان روزوں کو کیسے چھوڑا ہوگا؟ ہم اور آپ کیسے عاشق ہیں کہ دعوی محبت بھی ہے کیا لڑنے کے لیے دعویٰ؟ ہماری ساری محبت اس لیے ہے کہ فلاں صاحب ایسا نہیں کرتے. ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ فلاں جلوس کو حرام کہتے ہیں اور فلاں جلوس کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ جلوس محمدی نکالتے ہیں. اس لیے ہم سلام پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب حرام کرتے ہیں اور فلاں نہیں پڑھتے. ارے اپنی اصلاح کرو. ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ فلاں نہیں پڑھتے، ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد کو سلام ہونا چاہیے، سرکار دو عالم کو سلام. ہم ریئیکشنل طور پر اس لیے جلوس نہ نکالیں کہ فلاں نہیں، وہ حبیہ نہیں نکالتے تو ہم نکالیں گے. یہ سب نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ جانے. ہم تو جلوس محمدی محمد مصطفیٰ کی محبت میں نکالتے ہیں، ہم ان پر سلام ان کی محبت میں کرتے ہیں. کہ ہمارا کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمارا کام محبت ہے، ہم محبت کا کام. سمجھ گئے؟ تو یہ ذہن نہ بنائیے جو بہت دنوں سے آپ کا ذہن نہ بنائیے کہ وہ نہیں کرتے تو ہم کریں گے. اگر وہ نہ کرنے لگے تو کیا کریں گے؟ پھر آپ نہیں کریں گے. اس لیے ریئیکشنل نہ بنیے، ایکشنل بنیے، صرف اپنا کام کریے. سمجھ گئے؟ تو یہ سعودیہ اور یہ قطر اور یہ کویت اور یہ دبئی کے لوگ اگر نہ کریں تو یہ لوگ ہمارے مقتدا اور پیشوا نہیں ہیں. ہمارے مقتدا پیشوا ہیں علماء صالحین، ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں اسلاف کرام، ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام. وہ کیا کہتے ہیں ہم یہ دیکھنا. امام اعظم کا کیا کہنا ہے، امام شافعی کا کیا کہنا ہے، امام مالک کا کیا کہنا ہے، امام حنبل کا کیا کہنا ہے، سفیان ثوری کا کیا کہنا ہے، بزرگوں میں جنید بغدادی کا کیا کہنا ہے، معروف قرطبی کا کیا کہنا ہے، عبد القادر جیلانی کا کیا کہنا ہے، مخدوم اشرف سمنانی کا کیا کہنا ہے، معین الدین اجمیری کا کیا کہنا ہے، زندہ شاہ بازار کا کیا کہنا ہے، تمام اولیاء اللہ کا کیا کہنا ہے. ہم وہ کہیں گے جو رسول
یہ بلا وجہ کہ وہاں یہ نہیں چلا. ایک صاحب نے کہا اسلام وہاں سے چلا ہے, ہمارا تو نہیں ہو رہا. ہم نے کہا ہاں اسلام وہاں سے چلا ہے. صحیح کہا, اسلام وہاں سے چلا, رکا نہیں, وہاں سے چلا, ہندوستان میں آ کے رکا ہے, وہاں سے چلا, وہاں سے چلا. سمجھ گئے آپ؟ یہ صوفیہ اور بزرگان دین سے یہاں اسلام پھیلا. اچھا یہ بھی ایک بات اور آپ لوگ صاف کر لیجئے, جس نے اسلام پھیلایا ہے, ہم کو غریب نواز سے اسلام ملا. اس علاقے کو حضرت مقدم اشرف شمنانی اور بزرگان دین دیگر بزرگان دین سے اسلام ملا. تو جس سے اسلام ملا اسی سے سنیت ملی. ہم جو ہیں جس سے اسلام ملا اسی سے سنیت ملی. ایسا نہیں کہ سنیت کے لیے کوئی الگ پرکٹ ہوا. جس سے اسلام ملا تو اسلام کے ساتھ اسی سے سنیت ملی. غریب نواز نے اسلام پھیلایا, چشتی نظام دے کے اسلام بچایا. حضرت عبد القادر جیلانی نے اسلام پھیلایا اور قادری نظام دے کے اسلام بچایا. مقدم اشرف نے اسلام پھیلایا اور اشرفی نظام دے کر اسلام پھیلایا. یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو سلسلہ ہے, قادری ہو, چشتی ہو, اشرفی ہو, یہ سلسلہ اس کے بانی اور اس کے روح اسلام پھیلانے والے ہیں, اور یہ سلسلہ اسلام بچانے والا ہے. اسلام بچانے والا, تو یہی لوگ اسلام پھیلانے والے ہیں, اور انہی کے طریقت کے سلسلے ان کے ذریعے آج ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ اسلام بچانے والے ہیں, یہی پھیلانے والے ہیں اور یہی بچانے والے ہیں. تو دوستو اور عزیزو, ہم جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں رسول کی اتباع اور اطاعت کرنا چاہیے. آج ہماری زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں ہے, اتباع نہیں ہے. ہم اپنی شادی بیاہ میں کیا رسول کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے کاموں میں کیا رسول کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا اور ہمیں اپنے اندر اتباع کا رنگ ڈالنا ہوگا. ہمیں غلامی کا صحیح حق ڈالنا ہوگا. آؤ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, اور بڑا مشہور اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ اتباع کس کو کہتے ہیں, کس انداز کی اتباع کرنے میں اور اطاعت کرنے میں جو جماعت سب سے اول و اعلیٰ ہے وہ صحابہ کرام کی. صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ اتباع کیسے کی جاتی ہے اور رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, بہت مشہور واقعہ. آپ خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے دیتے آپ ایک جگہ مسکرا پڑے, آپ تبسم ریز ہو گئے. خطبہ ختم ہوا, لوگوں نے پوچھا حضور جناب عبداللہ ابن مسعود صاحب, یہ آپ خطبہ دیتے دیتے کاہے مسکرا پڑے؟ اس میں کوئی مسکرانے کی بات تو نہیں تھی, کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں تھی, یہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ تو میں بھی نہیں جانتا, وجہ تو میں بھی نہیں جانتا. پھر کیوں مسکرائے؟ کہا ایک مرتبہ سرکار دو عالم یہی خطبہ دے رہے ہیں اور دیتے دیتے اس جگہ پہ وہ مسکرا پڑے. آج وہی خطبہ میں دے رہا تھا, تو جس لفظ پر میرے نبی مسکرائے تھے عبداللہ ابن مسعود اس کی وجہ تو نہیں جانتا, اس کا سبب تو نہیں جانتا, مگر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں نبی مسکرائے تھے وہاں بغیر مسکرائے گزر جاؤ, وہاں بغیر مسکرائے گزر جاؤ. میں خطبہ دیتے دیتے اس جگہ پہ پہنچا جہاں میرا نبی مسکرایا تھا. تو یہ غلامی کا تقاضا ہے, یہ مجبوریت کا تقاضا ہے. میں مسکراؤں, مجھے وجہ نہیں معلوم, مجھے ثواب نہیں معلوم, مجھے انجام نہیں معلوم, بس مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا محبوب مسکرایا تھا, میرا معشوق مسکرایا تھا, میرا علی مسکرایا تھا, میرا رحمہ مسکرایا تھا, میرا رحمہ مسکرایا تھا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عشق میں ثواب نہیں دیتے, انعام نہیں دیتے, بلکہ محبوب کی ادا دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار معصوم ملت. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں چند لوگوں کے ساتھ,
اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچانک ساتھیوں سے الگ ہوئے اور گاڑی کے پیچھے گئے اور بیٹھ کے چلے آئے. ارے کہاں گئے اور کہاں آئے؟ اب اتنی دیر بھی نہیں بیٹھے کہ آدمی سمجھے کہ پوری فراغت کر رہے ہیں. گئے اور چلے آئے. پوچھا لوگوں نے آپ کہاں گئے اور کہاں آئے؟ کہا ایک مرتبہ میں رسول کے ساتھ ادھر سے جا رہا تھا تو میرے نبی کو حاجت پیش آئی تو آپ نے اسی جھاڑی کے پیچھے جا کے اپنی حاجت کو رفع فرمایا. آج میں اسی راستے سے گزر رہا ہوں تو مجھے تو کوئی حاجت پیش نہیں آئی. میں نے سوچا جہاں رسول بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے ہی چلا جہاں رسول بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے چلا. کچھ لکھا تھا قرآن میں لکھا تھا اللہ اللہ حکم دیا اس طرح کی اتباع کرو. کیا بات ہے. مجھ کو جس طرح سے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح پڑھو. یہ تو رسول نے کہا تھا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کے بیٹھے. یہ تھوڑی کہا تھا کہ خطبے میں میں پورا پڑھو اس کا کوئی اجر ہے. یہ اجر بتایا تھا, یہ ثواب بتایا تھا. یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ سب لکھا نہیں رہتا. جب دل محبت سے کعبہ بنتا ہے تو دل فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں قربان ہونا ہے. دل فیصلہ کرتا ہے کہاں جان دینی ہے, کہاں عشق ہے, کہاں محبت ہے. یہ دل فیصلہ کرتا ہے. جو مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے اس دل ایسے ہی بہترین فیصلے کرتا ہے. اور جب ایسے فیصلے دل کر لیتا ہے تو قرآن مسلم دلیل ہو جاتا ہے, حدیث مسلم دلیل ہو جاتا ہے, اللہ دوستو عزیزو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول صرف اس لیے آیا ہے اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ صرف اس کے نام پہ کھاؤ پیو پیٹ بھرو. نہیں, پیٹ بھرو بالکل بھرو, اس کا صدقہ ہے, لیکن اس کی اطاعت کرو, پیروی کرو, نقش قدم پہ چلو, اس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. ایمان لانے والوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ رسول کی پیروی کر کے ایمان لائیں, اور جو لا چکے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ زندگی بھر رسول کی اتباع اور اطاعت کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے سلام.